بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین ساروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا وعلی اتباعہم الذین ورثوا علمهم والعلماء ورثۃ الانبیاء اکرم بہم وارثا وموروثا وبعد وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين رواه ابو داود والنسائی۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی آزمائش کی ہے، بندوں کو آزمایا ہے اسلام کے ذریعے سے، اور اسلام کی بنیاد اللہ کا حکم ہے، یعنی جو بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ دراصل اللہ کا حکم ہے۔ اور اللہ کے حکم میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ چیزیں جو کرنے والی ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ کرو، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ نے کہا یہ نہ کرو، تو یہ دونوں طرح اللہ تعالیٰ کے حکم ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہوتے ہیں بظاہر وہ انسانی عقل سے ٹکراتے ہیں، جو انسان کی اپنی ذاتی سوچ ہے یا سمجھ ہے یا اس کی عقل ہے یا اس کا فہم ہے یا اس کی اپنی سسٹم جو ہے اس کو وہ اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتا۔ تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر یہ جو ہم تیمم کا باب پڑھ رہے ہیں، تیمم دراصل کیا ہے کہ آپ مٹی پر ہاتھ لگا کر آپ اپنے چہرے پر لگاتے ہیں۔ عقلاً یہ درست نہیں ہے، بندہ عقل سے دیکھے، کیونکہ اسلام نے تو پاکیزگی یا صفائی ستھرائی کی ترغیب دی ہے۔ بندہ دوسری طرف سوچے تو اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ صاف ستھرے رہو، اور ڈسٹ جو ہے یہ تو مٹی ہے، اور ڈسٹ سے تو بچنے کا حکم ہے کہ ڈسٹ سے یعنی اپنے کپڑوں کو بھی بچاؤ، اپنے برتنوں کو بچاؤ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو بچاؤ، اپنے آپ کو یعنی جتنا بندہ صاف ستھرا رہ سکے تو اس کی ترغیب ہے۔ لیکن عقلاً یہ بات یعنی انسان اگر اپنی عقل سے سوچے تو یہ کیا ہوا جی بھئی، اب نماز پڑھنے کے لیے اگر پانی نہیں ہے تو یہ مٹی پر ہاتھ لگاؤ اور پھر اس کو اگرچہ جھاڑ لو اور اپنے منہ پر لگاؤ، تو یہ اپنے عقل کے خلاف ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، یہی آزمائش ہے۔ اور اس میں ایک بنیاد باریک سا نقطہ یہ ہے کہ دراصل یہ ایک بندے کی توجہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بندے کی توجہ ہوتی ہے تاکہ بندہ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی فل کنسنٹریشن کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ وہ کام کرے۔ دراصل ایک مقصد اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ بندہ، اب دیکھیں نا کہ اب اسکول میں جب بچے جاتے ہیں تو وہ یونیفارم کیوں پہنتے ہیں؟ تاکہ بچہ توجہ، اس کی توجہ رہے کہ میں کوئی چیز سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حالانکہ وہ کوئی دوسرا لباس پہن لے تو کیا حرج ہے، کوئی حرج تو نہیں ہے اس طرح، لیکن وہ یونیفارم اس لیے پہنتا ہے تاکہ اس کی کنسنٹریشن جو ہے، وہ توجہ جو ہے وہ پوری کی پوری اس ایجوکیشن پر، اس تعلیم پر رہے۔ تو اسی طرح جو احکام ہوتے ہیں اس طرح کے، یہ دراصل کئی ایک اس کے مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ یہ کیا کرے گا، کیا یہ اپنی عقل کے مطابق کام کرے گا یا جو میں نے اس کو حکم دیا وہ کرے گا۔ تو بہت ساری اس کی مثالیں ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اس کے اندر سبق یہ ہے، یعنی بہت سارے اس کے اسباق ہیں، ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ کوئی اللہ کا حکم یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم انسانی عقل سے ٹکرا جائے، انسانی عقل میں نہ آئے وقتی طور پر، یا کسی ایک کی عقل میں یا کسی گروپ کی عقل میں وہ نہ آئے تو عقل کو چھوڑ دینا ہے، اللہ کے حکم کو اپنا لینا ہے۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے دراصل۔ کہ اب بہت ساری مثال کے طور پر جب حج ہم کرتے ہیں یا مسلمان جب حج کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کہ اپنے جو اچھے ڈریس ہوتے ہیں ان کو اتار دیتے ہیں، دو چادریں وہ لپیٹ لیتے ہیں۔ بظاہر عقل دیکھا جائے تو وہ یہ اتنی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ آپ سلے کپڑے نہیں پہن سکتے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے آزمایا ہے۔
اب اس میں جو بندہ بعض دفعہ بڑے یعنی اعلیٰ کوالٹی کے کپڑے پہنتا ہے، یا بڑے وہ اپنے ویسٹ کوٹ بھی رکھتا ہے، یا وہ جناب علی اپنے شیروانی رکھتا ہے، اپنی ٹوپی رکھتا ہے، اپنی کوئی جناب علی مختلف طرح کے اس کے یونیفارم یا لباس ہوتا ہے، تو بڑا عالی شان لباس پہنتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ اب نہیں، یہاں نہیں پہن سکتے، یہاں کوئی عالی شان وغیرہ نہیں ہے، بس 2 چادریں پہننی ہیں، وہ بھی انسلی سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا مرد کو. تو یہ بظاہر عقل سے یہ ٹکراتی ہے، لیکن یہی اصل امتحان، یہی آزمائش ہے. اسی طرح بعض لوگوں کی جو طبیعت ہے یا بعض لوگوں کا مزاج جو ہے مختلف ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر بعض لوگ ٹنٹ کرنا یا کرانا پسند نہیں کرتے، بالوں کو چھوٹا کرنا پسند نہیں کرتے، بعض پسند کرتے ہیں اور بعض نہیں پسند کرتے، بعض بالوں کو پسند کرتے ہیں. اللہ نے کہا ہے، یہ ترغیب دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم حج کر لو تو اپنے بالوں کو موڑ لو، یا کم از کم ان کو چھوٹا کرا لو. یعنی کم از کم بعض دفعہ بعض لوگ چھوٹے بھی نہیں کرواتے، یعنی عام ان کا جو اپنا مزاج ہے کہ ہم نے جی لمبے بال رکھنے ہیں، جی ہم نے اس طرح کرنا ہے، جو اس طرح. لیکن یہ کیا ہے، یہ انسانی طبیعت اور انسان کے مزاج کے خلاف بعض دفعہ اللہ حکم دیتا ہے، اور بعض دفعہ وہ چیزیں بظاہر وہ اتنی اچھی بھی نہیں ہوتی، انسانی طبیعت کے خلاف بھی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ وہ چیزیں اتنی صفائی ستھرائی کے حوالے سے یا باقی وہ چیزیں انسان کی عقل سے وہ ٹکرا رہی ہوتی ہیں. تو یہ دراصل بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی آزمائش کی ہے، یا اپنے بندوں کی آزمائش کی ہے اسلام کے ذریعے سے. اور اسلام کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اللہ کے حکم کے ذریعے سے، اللہ نے اپنے حکم کے ذریعے سے بندوں کی آزمائش کی ہے کہ اب بندے کیا کرتے ہیں، کہ کیا میرے حکم کو فالو کرتے ہیں، یا وہ اپنے عقل، فہم، فراست، سمجھ، بوجھ، کلچر، یہ ساری ان چیزوں کی طرف وہ جاتا ہے، یا میرے حکم کے جو اللہ کے حکم کی طرف آ جاتا ہے وہ کامیاب ہے، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا سرٹیفکیٹ دیا ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مخاطب ہو کر کہی ہے، اور یہ حکم دراصل سب کو ہے. اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے، یہ پیغمبر کو جہاں خطاب ہے، یا ہر مسلمان کو یہ حکم ہے، ہر مسلمان کو یہ حکم ہے کہ آپ یہ کہیے کہ یہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میرا مرنا، میری موت، میرا جینا، یہ سارا کچھ اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے. اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھو تو میں نماز پڑھتا ہوں. اللہ نے کہا ہے کہ نماز سے پہلے وضو کرو تو میں وضو کرتا ہوں. اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کرو مٹی کے ساتھ، میں تیمم کرتا ہوں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ دراصل یہ للہ رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کے حکم کی وجہ سے ہے. اس کا یہ حکم ہے، اپنے بندوں کو اس نے آزمایا ہے، اپنے بندوں کی وہ آزمائش کرنا چاہتا ہے. تو یہ جو تیمم کا باب ہے، یعنی مٹی کے ساتھ وضو کرنا یا غسل کرنا. اب غسل کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اپنے وضو کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ انسان کو پانی ملتا نہیں ہے، یا پانی تھوڑا ہوتا ہے، اگر وہ پانی استعمال کر لے، پانی یعنی وضو وغیرہ یا غسل کے لیے استعمال کر لے تو پانی پینے کے لیے نہیں بچے گا. تو یہ دونوں صورتیں ہیں. مثال کے طور پر بعض دفعہ بندہ اگر کسی ایسی جگہ گیا ہے، یہ سفر پر ہے، پانی تو ہے اس کے پاس لیکن پانی تھوڑا ہے، پانی پینے کے لیے ہے، تو اگر وہ وضو کرے یا غسل کرے تو پانی تو ختم ہو جائے گا. تو اب پانی پینے کے بغیر تو ڈیتھ ہو سکتی ہے یا اور بیماریاں آ سکتی ہیں. تو اب اس کو حکم کیا ہے کہ پانی موجود ہونے کے باوجود چونکہ وہ انف پانی نہیں ہے، کافی پانی نہیں ہے، تو آپ اس صورت میں تیمم کر لیں. یا مثال کے طور پر کوئی بندہ بیمار ہے، یا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا کوئی زخم لگ گیا ہے، یا کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہو گئی ہے کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں بھی کیا ہے؟ تیمم کر لے. بے شک اس نے غسل کرنا ہے، غسل اس پر واجب ہو گیا ہے، یا اس پر وضو فرض ہے، یعنی نماز اس نے پڑھنی ہے، تو اب اس نے غسل یعنی وضو تو کرنا ہے، پانی تو استعمال کرنا ہے، لیکن پانی وہ استعمال نہیں کر سکتا چونکہ بیماری وغیرہ کی وجہ ہے. تو اب کیا کرے؟ اب وہ تیمم کرے. یہ اللہ کا حکم ہے. اور تیمم بڑا آسان ہے، جیسے پہلے کوئی گزر چکا ہے کہ صاف مٹی پر، یعنی مٹی صاف ہی یعنی وہ ہوتی مٹی ہوگی، یعنی تو وہ مٹی پر بندہ ہاتھ لگا کر، اگر یہ پکی جگہ کوئی گھر میں رہتا ہو تو وہ مٹی کا بندوبست وغیرہ کر کے اس کے جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، بیٹے اولاد وغیرہ یا اس طرح کا جو بھی اس کو میسر ہو، تو اس کو مٹی کی ایک ڈھیلا وغیرہ دے کر، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ صرف ایک یہ ایک علامتی چیز ہوتی ہے، یہ ایک اشارہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مٹی کے ساتھ لت پت ہونا ہے، یا مٹی کو بالکل اچھی طرح لیپ کرنا ہے اپنے جسم پر یا اپنے چہروں پر یا اپنے ہاتھوں پر، یہ لیپ کرنا، یہ صرف ایک علامتی. یہ دراصل اللہ کا حکم ماننا ہے بس. یعنی اللہ اپنے حکم کو منوانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے میں نے اپنے بندے کو پیدا کیا ہے، میں اس کا مالک ہوں،
میرا بندہ میرا سلیو ہے، غلام ہے، میں نے اس کو حکم دیا ہے کہ یہ کام کرو، اب میں دیکھتا ہوں کہ وہ کرتا ہے کہ نہیں۔ اب اگر نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو نہیں پوچھے گا، دنیا میں فوراً ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس کو پنش کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں کچھ نہ کچھ اس کا حساب ہو سکتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی نافرمانی کا اس کا کوئی افیکٹ آ سکتے ہیں، اثرات ہو سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹ اس کو اللہ نہیں کرتا، کمپلیٹ اس کی پنش نہیں اللہ کرتا۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کے لیے یا زیرو کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے روز پورا حساب کتاب ہوگا جی، جو پنش ہے وہ بھی پوری ہوگی، جو اجر ثواب ہے وہ بھی پورا ہوگا۔ پورا اجر یعنی پورے اچھے اثرات ہوں یا اچھا بدلہ ہو، وہ بھی پورا کا پورا کمپلیٹ ہوا قیامت کے روز ہے، اور پوری جو پنشمنٹ ہے وہ بھی قیامت کے روز، دنیا میں نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، ہلکا پھلکا کوئی اس کا کچھ حصہ آ جائے، کوئی نیکی کی ہے تو اچھے اثرات، اچھی کوئی چیز مل جائے، اور برائی کی ہے تو اس کے کوئی برے اثرات آ جائیں، لیکن یہ کمپلیٹ اس کا بدلہ نہیں ہے۔ کمپلیٹ بدلہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے لیے رکھا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اس مٹی پر ہاتھ لگائے اور اس کو جھاڑ لے، جھاڑنے کے بعد پھر وہ اپنے چہرے کو اس طرح بس کر لے، اور اس کے بعد اس طرح ہاتھوں کو ایک دوسرے پر اس طرح کر لے۔ یہ اس کا تیمم ہو گیا ہے، یہ دونوں کے لیے ایک ہے، اور اس کے ٹوٹنے کے لیے وہی اسباب ہیں جو وضو کے لیے ہیں۔ جب تک ایک تیمم کر لیا ہے، اب اس ایک تیمم سے وہ فرض بھی پڑھ سکتا ہے، اس نماز کے نفل بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی اور جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے، قرآن مجید وغیرہ پڑھ سکتا ہے۔ اگلی نماز آ گئی ہے، تیمم ٹوٹا نہیں ہے، جس طرح کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگلی نماز بھی اسی تیمم کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ نیا تیمم کرے۔ اس سے بعد اگلی نماز آ گئی ہے تو پھر وہ اسی تیمم کے ساتھ، تو جب تک وہ ٹوٹے گا نہیں تب تک وہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل وضو کے قائم مقام ہے، یعنی پانی کے قائم مقام ہے، مٹی کو اللہ نے پانی کے قائم مقام۔ تو اس حوالے سے اسی سے یہ ایک حدیث اسی سے متعلق ہے۔ یہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ دو بندے سفر پر نکلے تو نماز کا وقت ہو گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ان کے ساتھ پانی وغیرہ نہیں تھا، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ دونوں نے کیا کیا؟ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا، دونوں نے پاکیزہ پاک صاف مٹی سے تیمم کیا اور پھر نماز پڑھ لی۔ تو پاکیزہ یعنی جو مٹی ہوتی ہے، بعض دفعہ مٹی میں یعنی گندگی بھی ہو سکتی ہے، تو وہ پلید چیز نہ ہو، اس کے ساتھ پلید ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ نہیں کرنا، جو پاک مٹی ہے۔ تو سعید اصل میں یہ طیب سعید، یہ جو مٹی کا اوپر والا حصہ ہے یہ مراد ہے، جس میں ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے، یہ اصل میں مراد ہے۔ اور یہ کر کے دونوں نے نماز پڑھ لی۔ اب کیا ہوا جی؟ ثم وجدا الماء فی الوقت، ابھی نماز کا وقت باقی تھا تو دونوں کو پانی مل گیا۔ جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ، یعنی کہ نماز پڑھ لی تھی ان کے ساتھ، تو اب بعد میں کیا ہوا کہ پانی میسر آ گیا، پانی مل گیا، تو نماز تو دونوں نے پڑھ لی ہے۔ تو اب دونوں سفر پر تھے، اب وہاں کوئی ایسا بندہ بھی نہیں ہے، کوئی اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساتھ نہیں ہے۔ تو فعاد احدہما الصلاۃ، ان دو میں سے ایک نے اپنی نماز بھی دہرائی، پھر پڑھ لی، کیونکہ وقت ہے ابھی، تو انہوں نے سمجھا کہ وقت ہے، پانی بھی مل گیا ہے، تو نماز بھی دہرائی، تو وضو بھی دہرایا، وضو بھی کیا اور نماز بھی دہرا لی۔ ولم یعد الآخر، اور دوسرے نے نہیں دہرایا، دوسرے نے نہ نماز دہرائی نہ وضو کیا، اس نے کہا میں نے تو نماز پڑھ لی ہے، تو اب وہ نماز ٹھیک تھی میری۔ اچھا، اس سے ایک مسئلہ کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ بندہ اجتہاد کرے، اجتہاد یعنی اپنی عقل کو استعمال کرے جب اس کے پاس علم کے ذرائع نہ ہوں۔ جب علم کا ذریعہ آ جائے پھر اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد اس وقت ہے جب بندے کے پاس علم نہ ہو یا علم کے ذرائع نہ ہو۔ ایسی جگہ بندہ پھنس گیا ہے کہ وہاں کوئی عالم نہیں ہے، وہ کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی، یا علماء تو ہیں لیکن ان سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ایسی بھی کیفیت ہو سکتی ہے کہ وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، تو اب کیا کرے کہ انسان بس اپنی عقل کے مطابق اس کو حل کر لے، جس طرح اس کی عقل چاہتی ہے۔ ہاں، جب وہ کلیئر چیز ہو تو یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت کلیئر ہو یا حدیث کلیئر ہو، اب وہاں وہ اجتہاد یا قیاس یا اس طرح کی چیزیں وہ نہیں ہیں۔ اس سے ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی اجتہاد تھا، یعنی اب نبی السلام کے زمانے میں اجتہاد صرف اس صورت میں تھا جب کوئی آدمی نبی السلام کے پاس یا نبی السلام میسر نہ ہو،
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسر ہوں تو پھر اجتہاد کی اجازت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہوں تو وہاں بندے کہیں کہ اب ہم اجتہاد کر لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. نبی صاحب موجود نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہو سکے، دور بندہ جیسے یہ سفر پر ہے تو اب وہ اجتہاد کرے. تو اجتہاد کا دروازہ نبی صاحب کے زمانے سے لے کر قیامت تک کھلا ہوا ہے. یہ صرف مجتہدین کے لیے خاص نہیں ہے، یہ علماء کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اجتہاد صرف مجتہد کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں بھی مجتہد کے لیے بھی وہ شرائط رکھتے ہیں کہ وہ مجتہد یعنی ان کے آپس کے درجات ہیں، لیکن وہ موضوع کی طرف نہیں جاتے. تو بہرحال بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو بڑا عالم ہوتا ہے وہ صرف اجتہاد کر سکتا ہے. نہیں، یہ ہر بندہ اپنی جو اس کو مسئلہ پیش آیا ہے اس کے مطابق وہ اجتہاد کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں جب تک اس کے پاس علم تک پہنچنے کا راستہ یا ذرائع نہ ہوں. اگر علماء موجود ہوں یا وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہو، دیکھ سکتا ہو، حدیث کو دیکھ سکتا ہو کہ یہ مسئلہ پیش آ گیا، میں حدیث کو دیکھ لوں، قرآن مجید کو دیکھ لوں، یا کسی صاحب علم سے اہل علم سے پوچھ لوں، اب وہ اجتہاد نہیں کر سکتا. اجتہاد اس صورت میں جب اس کے پاس یہ ذرائع وغیرہ علم کے نہ ہو. تو بہرحال ان دونوں نے ایسے کیا، ایک نے نماز پڑھ لی دوبارہ، دوسرے نے نہیں کی. ثم اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکر ذلک لہ، ان دونوں نے اپنا یہ واقعہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. فقال للذی لم یعد، اس آدمی کو کہا جس آدمی نے نماز نہیں دہرائی، نہ وضو کیا دوبارہ نہ نماز پڑھی، بس وہی نماز کو کافی سمجھا. آپ نے فرمایا اصبت سنہ، تو نے سنت پر عمل کیا، بھائی تو نے درست کام کیا ہے اور تو نے سنت کو فالو کیا ہے. وَأَجْزَأَتَكَ صَلَاتَكَ، تیری نماز ہو گئی ہے، تیری نماز سنت کے مطابق ہو گئی ہے. اور دوسرے کو کہا کہ لکا وقال للآخر، دوسرے کو کہا کہ لکا الاجر مرتين، تجھے 2 بار اجر ملا ہے، تجھے 2 بار اجر ملا ہے. تو کس کا اجر زیادہ ہوا؟ پہلے کا، کیونکہ سنت پر عمل زیادہ ہے. سنت کا عمل وہ دوہرے اجر سے زیادہ ہے. دوہرا اجر، یہ دوہرا اجر یا 2 اجر، دراصل ایک تو اس نے نماز پڑھی ہے، جو تیمم کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز تو وہ ہو گیا نا اجر. دوسرا اجر جو ہے وہ اصل میں اجتہاد کرنے کا ہے. اجتہاد کرنے کا بھی اجر اللہ نے رکھا ہوا ہے. اجتہاد کیا ہے؟ دراصل بندہ ایک کوشش کرتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا جتنا بھی اس کے پاس علم ہوتا ہے، اپنا جو اس کے وسائل ہوتے ہیں ان کو بروئے کار لا کر وہ اجتہاد کرتا ہے. بعض دفعہ اس کا اجتہاد ٹھیک ہو جاتا ہے، بعض دفعہ نہیں ٹھیک ہوتا، دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں. جب ٹھیک ہو جائے تو اس کو ڈبل اجر ہے، اور اگر ٹھیک نہ ہو تو 1 اجر پھر بھی باقی رہتا ہے. تو ان کو 2 اجر جو 2 بار ملے، ایک تو وہ نماز کا اجر ہے اور ایک بار یہ اجتہاد ٹھیک نہ ہونے کا اجر ہے. یہ اجتہاد انہوں نے کیا لیکن وہ اجتہاد درست نہیں تھا، چونکہ وہ سنت کا طریقہ یہی ہے کہ وہ جو تیمم ہے وہ وضو کی جگہ پر ہے، وہ وضو کے قائم مقام ہے. 100% مٹی جو ہے نبی صاحب نے اس کو پانی کے برابر قرار دیا ہوا ہے، کہ یہ کہا کہ یہ تیمم جو ہے یہ مسلمان کا وضو ہے، مسلمان کا غسل ہے. جب تک اس کو پانی نہ ملے، بے شک جتنا عرصہ مرضی گزر جائے، تو یہ اس کے ساتھ وضو بھی کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ غسل بھی کر سکتا ہے. تو یہ سنت ہے. اب جو دوسرے کو جو 2 اجر میں اسی طرح یہ باقی جو بھی چیزیں ہیں کہ بعض دفعہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ جو 2 اجر کا ثواب آیا، کہ اور بھی روایات میں اس طرح حدیث میں ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کو اجتہاد کا ثواب مل رہا ہے، اور اجتہاد کا اللہ تعالیٰ بندے کو ثواب دیتے ہیں. البتہ جو سنت کا اجر ہے وہ اللہ نے بہت زیادہ رکھا ہوا ہے. تو سنت کا سنت جب واضح ہو جائے، پتہ چل جائے، اس کے بعد پھر وہ اپنے اجتہاد کو یا اپنے کام کو جاری نہیں رکھ سکتا. ایسا نہیں ہے کہ بندے کو ایک بار اس نے اجتہاد اپنے کسی وقت کیا تو جب دوبارہ وہ موقع آیا تو پھر کہے کہ میں نے پھر اجتہاد کرنا ہے. نہیں، اب اس کے پاس چونکہ علم آ چکا ہے تو علم آ جانے کے بعد پھر اجتہاد نہیں ہے. یہ اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کہ جب تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، اور اس کے بعد ہے کہ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ پھر تم پانی نہ تمہیں ملے، تو ملنے کی 2 صورتیں ہیں کہ پانی ہے نہیں یا پانی پر قدرت نہیں ہے، تو پھر تیمم کرو. کہتے ہیں کہ اذا كانت بالرجل الجراح، ایک بندے کو کوئی زخم لگ گیا، فی سبیل اللہ والقروح، یعنی اللہ کے راستے میں کوئی جہاد وغیرہ میں یا اللہ کے راستے میں،
اس کو کوئی زخم لگ گیا، فیجنبو پھر وہ جنبی ہو گیا، فیخاف ان یموت ان اغتسل اس کو خوف ہوا کہ اگر اس نے غسل کیا نا تو مر جائے گا، تیمم اس نے تیمم کیا۔ رواہ دارقطنی موقوفاً، یہ روایت موقوف ہے اور یہ سندن بھی صحیح نہیں ہے، چونکہ اس کے جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تیمم اس وقت کیا جا سکتا ہے جب بندے کو موت کا ڈر ہو، حالانکہ موت کے ڈر کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر اس کو نقصان کا اندیشہ ہے تب بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اگر اس کو کسی آدمی کو کوئی زخم وغیرہ ہے اور اس کے ساتھ اگر وہ تیمم کے علاوہ وضو کرتا ہے، اس کا زخم بڑھنے کا اندیشہ ہے اور اس کو ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس کی موت ہی واقع ہو تب، بلکہ اس کی بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہو یا بیماری زیادہ ہونے کا یا اس کے زخم زیادہ خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو تب بھی وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے آسانی رکھی ہے کہ اگر ان کو کوئی اس طرح کی تکلیف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ موت تک وہ پہنچے تو تب وہ تیمم کرے۔ اسی طرح یہ آخری حدیث ہے اور یہ بھی سندن ضعیف ہے، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ من سنت یہ سنت سے ہے کہ اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدا ثم تیمم یتیمم للصلاۃ الاخرى رواہ دارقطنی باسناد ضعیف جدا، بعض نے اس کو موضوع تک کہا ہوا ہے کہ کوئی آدمی اگر وہ نماز جب پڑھ لے ایک نماز تو نئی نماز کے لیے نیا تیمم کرے، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے، لیکن اس کی بیس یا اس کی بنیاد یا اس کی دلیل جو ہے وہ سخت ضعیف حدیث ہے۔ تو صحیح حدیث کیا ہے؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں صحیح حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹی کو یا تیمم کو 100% پانی کے برابر یا وضو اور غسل کے برابر قرار دیا ہوا ہے۔ تو جب وہ چیز صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ بالکل پانی کے قائم مقام ہے اور وضو کے قائم مقام وضو کی جگہ پر ہے یا غسل کی جگہ پر ہے، تو پھر جس طرح ایک وضو سے بندہ کئی نمازیں پڑھ سکتا ہے، ایک غسل اس نے کر لیا اور اس کے بعد اس کو غسل کی حاجت نہیں پڑی تو دوبارہ ضروری نہیں ہے کہ اس کو غسل کرے، بس وہی غسل ہو گیا ہے، تو بالکل اسی طرح جب اس نے تیمم کر لیا ہے تو اس کو یہ سہولت ہے کہ وہ اسی ایک تیمم کے ساتھ ہی اپنی ساری نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں فرض بھی ہے، اس میں نفل بھی ہے، اس میں باقی سنتیں وغیرہ بھی ہیں، اور اگلی نماز اگر اس نے پڑھنی ہے وہ تیمم اس کا ٹوٹا نہیں ہے۔ تیمم کو ٹوٹنے والی وہی چیزیں ہیں جو کہ وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح طور پر سمجھ دے اور سمجھنے سمجھانے اور عمل کرنے کی